حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن سے ان کو گٹی عطا فرمائی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں اور بھی انہیں بڑی نسبتیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام کی چچی جناب ام فضل وہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئیں، آپ نے ان کو مبارک دی، میری چچی آپ کے پیٹ میں بیٹا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سے ان کو باخبر فرمایا کہ آپ کو بیٹے کی مبارک ہو، اللہ کریم آپ کو بڑا پیارا فرزند عطا فرمائے گا۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت عباس سے ذکر کیا۔ انہوں نے ایک موقع پر حضور سے عرض کی کہ وہ بچہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ ابو الخلفاء، کئی سارے خلیفوں کا باپ ہوگا۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس نے صدیوں حکومت کی، تو یہ رسول پاک علیہ السلام کی اس خوشخبری کے ثمرات تھے جو صدیوں حضور کی امت کو ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس عظیم الشان رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے زمانے کو بھی دیکھ رہے تھے اور صدیوں بعد کے زمانے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ ماضی، حال اور مستقبل میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ نے مستقبل بھی مصطفیٰ کے سامنے حال بنا دیا ہے، ماضی بھی مصطفیٰ کے سامنے حال بنا دیا ہے۔ حضور کے لیے ہر زمانہ ہی حال ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے، آپ سب سے پہلے قرآن کے مفسر ہیں۔ علماء نے ایک اور بڑا خوبصورت جملہ اس موقع پر فرمایا، یوں تو امت میں بڑے بڑے عظیم اور جلیل القدر محدثین آئے، لیکن سب نے قرآن کی تفسیر لکھی سن کر پڑھ کر، لیکن عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جنہوں نے صاحب قرآن کو دیکھ کر قرآن کی تفسیر لکھی۔ اس حیثیت میں وہ پوری امت میں ممتاز ہیں کہ وہ مفسر قرآن ہیں جو صاحب قرآن کو دیکھ رہے ہیں اور قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ اور پھر خیال کریں، جس کو گٹی مصطفیٰ نے دی ہو اس سے بہتر قرآن کی تفسیر کون لکھ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک رشتہ تو حضور کے ساتھ آپ نے سنا، یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ ایک اور تعلق بھی سنیں، ان کی خالہ حضرت میمونہ وہ رسول پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ ساری امت کی اماں جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور خوش بختی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، جب ان کو پتہ چلتا کہ آج رات میرے آقا مولا میری خالہ کے گھر جلوہ فرما ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس رات میں بھی اپنی خالہ سے اجازت لے کے گھر کے کسی کونے میں بھی چلا جاتا اور میں کہتا آج میں ضرور دیکھوں گا مصطفیٰ کتنی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ شوق امت کے ہر بچے میں پیدا ہو جائے، رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کو اتنے پیار سے پڑھا جائے، اتنے شوق سے پڑھا جائے جتنے شوق سے اس بچے نے دیکھا اور مصطفیٰ کی امت کو بتا دیا۔ یار ہمارے لیے رات کو ایک مرتبہ جاگنا اور نفل ادا کرنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ اللہ سنیں، ایمان تازہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میری ننھی سی عمر میں بچہ تھا، میں چلا جاتا حضرت میمونہ اپنی خالہ جان کے گھر میں، نبی پاک علیہ السلام آپ بیدار ہوتے، آپ وضو فرماتے، نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر جاگتے، پھر وضو فرماتے، پھر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر بیدار ہوتے، بار بار رسول پاک علیہ السلام بیدار بھی ہوتے، وضو بھی فرماتے اور نماز بھی ادا کرتے۔ یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام ہے نا، بار بار جاگ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سلام اس بچے کے شوق علم کو جو ساری رات سویا ہی نہیں مصطفیٰ کریم کی ادائیں دیکھنے کے لیے۔
اللہ کے حبیب رات گزارتے کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور جاگے، میں بھی اٹھا، آپ نے وضو فرمایا، میں نے بھی حضور کا بچا ہوا پانی، جس پانی میں بار بار رسول پاک علیہ السلام اپنے دونوں دستے نبوت ڈالتے ہیں، چلو اپنے چہرے پر ڈالا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کا بچا ہوا پانی میں چہرہ بھی دھو رہا ہوں اور دل بھی مالا مال کر رہا ہوں، اور میں آ کے رسول پاک علیہ السلام کے دائیں جانب نہیں کھڑا ہوا، بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے کر کے مجھے دائیں ہاتھ پیچھے کر کے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ اللہ اللہ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں پھر کوئی موقع آیا، پھر آپ میری خالہ جان کے گھر تشریف لائے، میں بھی پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کا بچا ہوا پانی، میں نے وضو کیا، مصطفیٰ کریم کھڑے ہو گئے، میں بائیں تو کھڑا نہیں ہوا اور دائیں کھڑے ہونے کی بھی جرت نہیں کی، میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یوں کر کے ہاتھ پیچھے کیا اور میرا کان پکڑا، اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ اللہ اللہ، ابن عساکر کی روایت ہے حضور نے ساتھ کھڑا کیا، میں پھر پیچھے ہٹ گیا، آپ نے پھر آگے کیا۔ این ممکن ہے نبی پاک علیہ السلام نے پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں، مگر عبداللہ ہر مرتبہ پیچھے ہٹ گئے۔ فارغ ہوئے تو پوچھا عبداللہ میں تمہیں آگے کر رہا ہوں، تو پیچھے کیوں جاتا ہے؟ حضور آپ کے برابر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا ادب دیکھنا ہو تو صحابہ کرام میں دیکھیں۔ میں کہتا ہوں بڑا نادان ہے وہ طبقہ جو صحابہ کرام سے پیار نہیں کرتا، اسے مصطفیٰ کا پیار مل ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کا پیار سمجھنا ہو پہلے صحابہ کے در پر آنا پڑے گا۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عظمت دیکھیں، شان و مرتبہ، مقام دیکھیں۔ حضرت عباس نے بھیجا اپنے بیٹے کو، حضرت عبداللہ کو، نبی پاک علیہ السلام کے پاس، وہ آئے اور پاس کھڑے ہو گئے۔ ایک بندہ جو چہرہ بھی بڑا وجیح، جسامت بھی بڑی روب والی، جرت نہیں ہوئی حضرت ابن عباس کو۔ مصطفیٰ اس آدمی کے ساتھ بہت قریب ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ عبداللہ واپس چلے گئے، اپنے ابا جان حضرت عباس سے کہا نبی پاک کے پاس کوئی بڑا باروب آدمی بیٹھا ہوا ہے اور حضور کی ساری توجہ اس کی طرف ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھیجا، فرمایا اب جاؤ، پھر گئے، پھر واپس آ گئے، فرمایا وہ آدمی اب بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس خود آئے، حضور تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کی، یہ نہیں کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، اے میرے بیٹے، ایسا بالکل نہیں کہا۔ جب حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کا ادب سمجھنے کے لیے صحابہ کے در پر حاضری دینا پڑے گی۔ چچا ہونے کا حق نہیں وصول کر رہے کہ میں چچا ہوں، میں بیٹا کہہ سکتا ہوں، میں بھائی کا بیٹا بھی کہہ سکتا ہوں۔ نانا عرض کی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ ابھی عبداللہ آیا تھا آپ کے پاس، آپ مصروف تھے۔ فرمایا عبداللہ آیا تھا، پوچھا عبداللہ تم آئے تھے؟ حضور میں حاضر ہوا تھا، آپ کے پاس ایک مہمان بیٹھا ہوا تھا بڑے روب والا۔ فرمایا تم نے دیکھا؟ حضور میں نے دیکھا۔ فرمایا انہیں تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تم نے دیکھ لیا؟ حضور میں نے دیکھا۔ فرمایا وہ جبریل تھے۔ علماء نے یہاں ایک بحث کی ہے کہ جبریل امین یہ قدرت کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس نے دیکھا اس کی نظر ضائع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر اس قانون کے مطابق ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن انہیں قدرت نے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے بچا لیا، اور پھر جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ قانون بھی پورا ہوا۔ آپ کی نظر آخر وقت میں قدرت نے لے لی تاکہ وہ راز بھی راز ہی رہے، وہ قانون بھی قانون ہی رہے کہ جبریل امین کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔